السلام علیکم ویورز۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ لوگوں کے رویوں سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل، اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع نہیں کرے گا۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے تمہاری آنکھوں سے آنسو پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارا دل دکھایا تھا اور تم ہنس کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ جو کہتے ہیں دوست کوئی نہیں ہوتا، وہ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ واقعی دوست کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سچا دوست ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی سچا نہیں، کوئی وفا اور محبت کے لائق نہیں۔ اگر ہم پر کسی کی محبت کا قرض ہے تو وہ صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ اگر کوئی ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں جو عزت کے قابل ہو، جس پر ہم اپنی ترجیحات صرف کریں، کوئی نہیں جو دلوں کا حال جان لے، جو ہماری تکلیف سمجھ سکے۔ امتحان تو ہر کوئی لیتا ہے مگر صرف وہی ہے جو امتحان سر نہ کرنے پہ روٹھتا نہیں، چھوڑتا نہیں ہے، مناتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کا شکر ادا نہ کریں تو وہ انسان ہمیں ٹھوکر مار کر چلا جاتا ہے، مگر اللہ انسان کے منہ پھیر لینے کے باوجود ہر وقت ساتھ رہتا ہے، وہ ٹھوکر کھا کر بھی گلے لگاتا ہے۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی میں بہت پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو اس تڑپ کے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں، کیوں مایوس ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں
جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ ہمیں لوگوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ہم کسی سے رو کر منتیں کر کے کہتے ہیں نا ہماری مدد کر دو، تو ہم خود کو اس انسان کی نظروں میں چھوٹا کر لیتے ہیں، خود کی تذلیل کرتے ہیں، اور انسان کو اپنی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے تو انسان کو بہت عزت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے مدد صرف مجھ سے مانگو۔ جس طرح رو کر ہم انسانوں سے مانگتے ہیں نا، اس طرح رو کر ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور ہم روز نماز میں کتنی بار اللہ سے کہتے ہیں ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پھر ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے۔ جو اللہ ہماری زندگی کے مسائل آج تک حل کرتا آیا ہے، کیا وہ آگے آنے والے مسئلے حل نہیں کرے گا؟ پتہ ہے ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم انسانوں سے امید لگاتے ہیں، ہم انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ انسان مدد نہیں کیا کرتے، مدد تو دور کی بات، وہ آپ کے لیے کوشش تک نہیں کرتے۔ ہمارا رب جس کے پاس ہمیں سب سے پہلے جانا چاہیے، اس کے پاس ہم سب سے آخر میں آتے ہیں، جو ہمارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس ایک اسی کو ہم اپنے دل کا حال نہیں بتا پاتے۔ اللہ سے نہیں کہتے، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے راستہ دکھا سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں اللہ جو مجھے عطا کر سکتے ہیں۔ آپ دے دیں تو کوئی روک نہیں سکتا، آپ روک دیں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے پاس تو سب اختیارات ہیں، سب کا مالک وہ ہے۔ جو چیز ہمیں چاہیے اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو پھر مانگنا بھی اللہ سے چاہیے، انسانوں سے نہیں۔ اپنے لیے کوشش خود کرنی چاہیے اور مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے اور رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا ہے؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکالیف بار بار اسی لیے آ رہی ہو کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا انہیں واقعی کوئی سلجھا نہیں سکتا۔